جو ایک خبر تھی ڈیلی میل میں جس میں یہ الزام لگایا گیا تھا کہ جو برطانیہ سے اربوں روپے کی جو امداد آئی ہے پاکستان میں وہ اس کو صحیح طور پہ لگایا نہیں گیا، اس میں کرپشن ہوئی ہے، کہ یہ جو سارا الزام تھا جو ڈیلی میل کے رپورٹر ڈیوڈ روز نے لگایا تھا شہباز شریف صاحب پر، اس معاملے کی برطانیہ کی پارلیمنٹ کی ایک کمیٹی اس کو ری انویسٹیگیٹ کر رہی ہے۔ جو ایک خبر تھی ڈیلی میل میں جس میں یہ الزام لگایا گیا تھا کہ جو برطانیہ سے اربوں روپے کی جو امداد آئی ہے پاکستان میں وہ اس کو صحیح طور پہ لگایا نہیں گیا، اس میں کرپشن ہوئی ہے، کہ یہ جو سارا الزام تھا جو ڈیلی میل کے رپورٹر ڈیوڈ روز نے لگایا تھا شہباز شریف صاحب پر، اس معاملے کی برطانیہ کی پارلیمنٹ کی ایک کمیٹی اس کو ری انویسٹیگیٹ کر رہی ہے، اس کی تحقیقات کو شروع کر دیا گیا دوبارہ سے، اور 1 اپریل تک وہ جو کمیٹی ہے جس کو کہا جا رہا ہے کہ یہ سلیکٹ کمیٹی ہے یو کے کی پارلیمنٹ کی، اس کے 11 ممبر ہیں اور اس کی جو قیادت ہے، اس کی جو سربراہی ہے وہ سارا چیمپئن ان کی ایک رکن ہے، وہ کر رہی ہیں۔ پہلے یہ جو کمیٹی تھی اس نے یہ اس معاملے کی تحقیقات کی، لیکن کیونکہ برطانیہ میں الیکشن آ گئے تھے اور وہاں پر وہ پارلیمنٹ ڈیزالو ہو گئی تھی تو یہ کمیٹی جو ہے یہ اپنا کام نہیں کر سکی، اور اب اس نے اپنا کام دوبارہ شروع کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اس سے پہلے جو ایویڈنس کلیکشن تھی، اورل ایویڈنس جو تھی وہ نہیں حاصل کیے تھے کمیٹی نے، لیکن اب یہ اورل ایویڈنس بھی لے گی، تحقیقات بھی کرے گی۔ میں اس کو آپ کا سکوپ بتا دیتا ہوں جس سے یہ بات تو بالکل سامنے ہے کہ اگر اس کمیٹی کی فائنڈنگ میں یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ فنڈز مس اپروپریٹ ہوئے، ان کا ناجائز استعمال ہوا اور اس سے پاکستان کو کوئی فائدہ نہیں ہوا، تو ایک تو یہ جو بہت بڑی اماؤنٹ ہے تقریباً 300 ملین پاؤنڈز جسے کہا جاتا ہے، یہ جو پاکستان کو اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ افیکٹو نہیں اور یہاں پر بے ایمانی میں وہ پیسے چلے جاتے ہیں، تو ایک تو یہ امداد بھی رکے گی پاکستان کی، اور دوسرا ڈیلی میل کی جو خبر ہے، ڈیلی میل کے پاس بہت بڑا ایک ایویڈنس آ جائے گا۔ میں تھوڑا سا آپ کو کچھ اور فیکٹس میں آپ کو بتاتا ہوں۔ دیکھیں ہمارے سیاستدان کتنے کیلس ہیں، کتنے بے رحم ہیں، ان کو پاکستان کے عوام کی جو حالت زار ہے اس پر کبھی کوئی رحم نہیں آیا اور انہوں نے اپنا مال بنانے کا سلسلہ جاری رکھا ہے۔ لیکن جو دوسری قومیں ہیں جن کو ہم غیر مسلم کہتے ہیں، اور یہ بھی ٹھیک ہے کہ وہ اپنے مفادات کے تحت ہمیں بہت نقصان بھی پہنچاتے ہیں، مثلا برطانیہ نے الطاف حسین کو رکھا ہوا ہے، اور بھی بہت سارے جو بلوچستان میں KPK میں جو لوگ دہشت گردی میں ملوث ہیں، جو گروپس، ان کو بھی ساتھ رکھا ہوا ہے۔ پاکستان کی فوج جتنا مرضی کام کرے دہشت گردی کے خلاف، یہ سارا ویسٹ ڈو مور کہتا ہے، لیکن ایک جگہ پر ہمیں جہاں پر وہ یہ فنڈز دے رہے ہیں وہ بھی نظر آتا ہے کہ وہ پاکستان کے عوام کی جو حالت زار ہے، جو عام آدمی کی، اس پر کچھ تھوڑا درد دل وہ رکھتے ہیں۔ اب یہ جو انہوں نے فیکٹس بتائے ہیں، ہمیں کبھی نیشنل میڈیا نے یہ بات نہیں بتائی، یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی جو پاپولیشن ہے وہ آپ یہ دیکھیں کہ تھرڈ، یعنی جو پاکستان کی آبادی کا تیسرا حصہ ہے وہ غربت کی لکیر سے نیچے وہ زندگی گزار رہے ہیں، غریب ہیں، انتہائی غریب ہیں، اس لیے برطانیہ ان کو یہ مدد دیتا ہے، اور یہ تقریباً 60 ملین لوگ ہیں۔ اچھا، پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ تقریباً 2.5 کروڑ بچے جو ہیں پاکستان کے، 2.5 کروڑ بچے وہ اسکول نہیں جا سکتے، اس لیے کہ ان کے والدین انہیں سپورٹ نہیں کرتے۔ وہاں پر اگر وہ انہیں بھیجنا بھی چاہیں تو اسکول نہیں ہے، پرائیویٹ اسکولوں کو بھی آپ ملا لیں، سرکاری اسکولوں کو بھی آپ ملا لیں تو بھی 2.5 کروڑ بچے ایسے ہیں جن کے لیے اسکول نہیں ہیں۔ اب آپ یہ اندازہ لگائیں کہ ہمارے ملک میں جو ہمارا فیوچر ہے، جو ہمارا مستقبل ہے، ہمارے حکمرانوں کو کوئی اس کی پرواہ نہیں ہے، ہمارے نیشنل میڈیا پہ دیکھیں اس حوالے سے کوئی بات نہیں آتی، لیکن برطانیہ ہمیں
تقریباً 300 ملین پاؤنڈ دیتا ہے ہر سال، اور وہ اس لیے کہ ہم اپنے بچوں کے لیے تعلیمی ادارے بنا سکیں۔ پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ 11 میں سے ہر 11 میں سے ایک بچہ اپنی زندگی کا سال پورا ہونے سے پہلے بیماری کی وجہ سے مر جاتا ہے۔ ہر 11 جو بچے پیدا ہوتے ہیں ان میں سے ایک بچہ۔ پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ جو پاکستان کے جو بچے ہیں 40% جو بچے ہیں، یعنی اگر 100 بچے پیدا ہوئے تو ان میں سے 40 بچے ایسے ہیں جن کی سٹنٹڈ گروتھ ہوتی ہے، جس سے مراد یہ ہے کہ جو ان کو خوراک چاہیے وہ خوراک ان کے لیے نہیں ہے، جو دودھ انہیں چاہیے وہ ان کے پاس نہیں ہے۔ تو وہ جو بڑے ہوتے ہیں تو ان کی گروتھ میں کمی رہنے کی وجہ سے وہ بچے ایسے ہیں کہ جنہیں ہم ڈس ایبل چائلڈ کہتے ہیں، یعنی وہ بچے پوری طرح صحت مند نہیں ہیں۔ اب آپ دیکھیں 40% جو ہماری آنے والی نسل ہے وہ بیمار ہے، وہ صحت مند نہیں ہے، انہیں ہینڈی کیپ ہم کہتے ہیں کہ وہ معذور بچے ہوں گے، ان کی جو گروتھ ہے وہ سٹنٹڈ ہے، یہ یونائٹڈ نیشن کہہ رہی ہے۔ اور اس چیز کو اوور کم کرنے کے لیے برطانیہ وہ 300 ملین پاؤنڈ ہمارے بچوں کی ایجوکیشن کے لیے، ہماری خواتین کے علاج کے لیے، ہمارے تمام جو اس طرح کے معاملات ہیں اس کے لیے وہ دیتے ہیں۔ اور ہمارے حکمران اتنے ظالم ہیں کہ اس میں سے بھی پیسے کماتے ہیں، اور جو ڈیلی میل کی خبر تھی اس میں سے بھی ملینز آف پاؤنڈ جو تھے وہ لنڈن واپس گئے، تو ایک شور مچ گیا۔ اب 1 اپریل تک یہ جو انویسٹیگیشن ہے سارا چیمپئن جس کو کر رہی ہیں وہ یہ انویسٹیگیشن کر کے بتائیں گی کہ جو امداد ہم پاکستان کو دے رہے ہیں کیا اس سے وہ مقاصد پورے ہو رہے ہیں، اور کیا اس کا جو ڈیلیوری سسٹم ہے چاہے وہ گورنمنٹ کے ذریعے جا رہا ہے یا NGOs کے ذریعے جا رہا ہے، کیا وہ مناسب ہے، کیا وہ اپروپریٹ ہے، اور کیا اس امداد میں امبیزلمنٹ ہوتی ہے، بے ایمانی ہوتی ہے، بے ایمانی ہوئی ہے۔ تو اگر یہ چیزیں ثابت ہو گئیں تو شریف خاندان کے ساتھ تو جو ہوگا وہ تو بعد کی بات ہے، لیکن پاکستان کو جو یہ امداد آ رہی تھی یہ امداد رک جائے گی۔ برطانیہ اگر وہ پیسہ ضائع ہو رہا ہے، خرچ نہیں ہو رہا، تو پھر وہ یہ پیسے پاکستان کو نہیں دے گا۔ اب یہ وہ ساری صورتحال ہے جو پاکستان کے لوگوں کو جس کا سامنا ہے، اور اس کا کوئی حل ہمیں نظر نہیں آتا کہ یہ کیا حل ہے۔ بہرحال لیٹس سی کہ یہ رپورٹ کیا آتی ہے اور اس کے بعد کیا فیصلہ ہوتا ہے۔